اس کی مثال ایسی ہے جیسے سلفر جب دی جاتی ہے تو یہ بھی گہری دوا ہے، بہت لمبا اثر دکھانے والی، لیکن اس میں عادت ہے کہ یہ چونکہ اس کا خون اپنی گرمی کو جسم کے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اور مریض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ تبھی ایک رد عمل ہے خون کا کہ وہ سرفیسز کے اوپر باہر جا کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہر جگہ گرم محسوس ہوتا ہے انسان، سر کی چوٹی بھی جلتی ہے، پاؤں کے تلوے بھی جلتے ہیں، ہاتھ بھی جلتے ہیں، عموماً گرمی اور بے چینی، رات بستر میں جاؤ تو ایک دم خارش زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب علامتیں ایک ہی مزاج کے کرشمے ہیں۔ تو ایسے مریض کو جو آپ سلفر دیتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ چیزیں واپس نہیں جاتی ہیں اچانک، بلکہ مریض میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اپنی بیماریوں کو باہر اچھالنے کی۔ اس کو ریئیکشن کہتے ہیں۔ ریئیکشن یہ نہیں ہے کہ یعنی اچھا ریئیکشن یہ نہیں ہے کہ اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور مریض ٹھنڈا ہو جائے، وہ تو موت کی طرف حرکت ہے۔ ریئیکشن کے نہ ہونے کے نتیجے میں ایسا ہوگا۔ اگر ہومیوپیتھی میں صحیح ریئیکشن ہے تو جس سمت میں وہ دوا کام کرتی ہے یا وہ اس کی مرض جا رہی ہے اسی سمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسم میں گرمی زیادہ ہو جائے گی، اچانک ہاتھ پاؤں زیادہ جلنے لگ جائیں گے، خارش جو پہلے نہیں محسوس ہو رہی تھی وہ اچانک ظاہر ہو جائے گی، بعض دبی ہوئی بیماریاں جو پہلے آپ کو علم بھی نہیں سکے ہیں جسم کے باہر آ جائیں گی۔ ان میں سطح پر جھاڑو دینے کے لیے نکسوامی کا کام کرتی ہے، اور یہ کام اس کا ہیمورائڈز میں بھی ہے، یعنی پائلز وغیرہ جو کیا کہتے ہیں اردو میں ان کو، ہیمورائڈز کو بواسیر، مسے، ہیمورائڈ پائلز ہوتی ہے بواسیر، اور ہیمورائڈز مسوں کو کہتے ہیں۔ تو بواسیر کے نتیجے میں جو مسے نکل آتے ہیں ان پر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کیلکیریا کار میں بھی ایک قسم کے مسے پائے جاتے ہیں، لیکن وہ مسا نام ہی ہے ان کا، مگر ہے وہ اور چیز۔ اس کی جلد میں گٹھلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ جو گٹھلیاں ہیں یہ آپ کو بہت سے مریضوں میں دکھائی دیں گی، اور لیوپس میں بھی یہ گٹھلیاں بہت ہی خطرناک نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ بعض چہرے آپ نے بگڑے ہوئے ایسے دیکھے ہوں گے جس میں جگہ جگہ سے گنبد نکلے ہوئے اور پھولے ہوئے جلد کے اوپر گنبد بننے شروع ہو گئے، جو سب کوٹینس ہوتے ہیں۔ جلد کے نیچے کچھ مواد اکٹھا ہو کر وہ گٹھلی سے بن جاتی ہے، جو ہلائیں تو ہلتی ہے، اس کی جڑیں کہیں ہڈی وغیرہ میں پیوستہ نہیں ہوتی، اور یہ نان کینسرس ہیں، کینسر والے نہیں ہیں، لیکن ہیں بہت مصیبت، اور ایسا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں انسان کا کہ سوائے اس کے کہ قریبی اپنی رحم شفقت کی وجہ سے ان سے تعلق رکھیں، مگر لوگ گھبراتے ہیں ان سے، ان کے قریب ہونے سے، حالانکہ لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ مگر کیلکیریا کار میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ اور نمایاں طاقت کے ساتھ یہ بات کیلکیریا سلف میں پائی جاتی ہے، مگر وہ اب میں صرف بتاؤں گا آپ کو، کیلکیریا سلف کی باتیں اس میں بتا دوں گا۔ میں ضمناً بتایا ہے کہ یہاں اس کا تعلق کاربن سے نہیں ہے، کیلکیریا سے ہے اس بیماری کا تعلق۔ کاربن کا مزاج بگڑنے سے یہ بیماری نہیں پیدا ہوتی، اور کیلکیریا چونکہ سلفر کا کرونک ہے، اس میں سلفر سے مشابہ نسبتاً لمبی اور گہری بیماریوں کو شفا کی طاقت ہے، اس لیے جب یہ کیلکیریا اور سلفر اکٹھے ہو جائیں دونوں تو ایسی بیماریاں اچانک بہت زیادہ زور دکھانے لگتی ہیں، جن میں سلفر کا بھی مزاج ہے اور کیلکیریا کا بھی مزاج ہے۔ تو کیلکیریا سلف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دونوں اکٹھے ہو کر کیسا خوفناک مریض پیدا کرتی ہیں۔ تو ہیمورائڈز میں نے بتایا تھا کیلکیریا میں نمایاں ہوں گے کیونکہ یہ سلفر کا کرونک ہے، اور وہاں جہاں سلفر نے کام چھوڑ دیا وہاں مسے جو اس کے بواسیر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں کیلکیریا کار بھی ایک
قابل توجہ دوا ہے، لیکن روٹین کے طور پر نہیں کام آئے گی۔ ہر قسم کے مسلوں کے اپنے الگ مزاج ہیں، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ ایک آپ کو میں نے بتایا تھا ایسکولس اور کلکیریا سے میں کیا مشابہت پائی جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی خواتین ماشاءاللہ مردوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ہماری منصورہ اعجاز صاحبہ، انہوں نے یاد کرایا ہے کہ وہ جو ویریکوس وینز پیدا ہوتی ہیں، جالیاں سی بنتی ہیں، اور نیلی رگیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان میں پیپ پھٹ جائے گی۔ احساس ایسا ہے جیسے کچا پھوڑا پکنے سے پہلے کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ بالکل یہی شکل ایسکولس کے بواسیری مسوں میں ہوتی ہے۔ وہ تکلیف دہ بڑے ہوئے جلتے ہیں، خون ان کے اندر گل سڑ رہا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ چلو اب پیپ بنے گی اور دفع ہوگا یہ، لیکن پیپ بنتی نہیں، اور کرونک سٹیج ہے جو ہر وقت تنگ کرتی ہے۔ اس کے لیے کیلکیریا کا آپ کام نہیں آئے گی، کیلکیریا کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے ایسکولس چاہیے۔ تو ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہوگا، اور ایسکولس اور کیلکیریا کی پہچان اتنی نمایاں ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ شبہ میں مبتلا ہوں۔ لیکن کرونیسٹی یعنی پرانا ہو جانا بیماری کا، جو مدھم رفتار سے آگے بڑھتی ہے، آگے بیٹھ رہتی ہے، وہ کیلکیریا کا حصہ ہے۔ ایسکولس میں آغاز ہی سے مزاج ملتا جلتا ہے اس کا۔ ایسکولس کے مسلوں کا مزاج لمبی بیماری کے بعد بگڑ کر یہ نہیں بنتا، بلکہ شروع سے ہی ملتا جلتا اس کا مزاج ہے، تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ کیلکیریا نے پہلے سلفر سے سفر اختیار شروع کیا، اور رفتہ رفتہ ٹھہر کر پھر کیلکیریا کی کرونیسٹی، یعنی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، کرونیسٹی کو مزمن شکل، یعنی دائمی بیماری کی شکل اختیار کر لی۔